وَيَصِحُّ أَدَاءُ مَا وَجَبَ فِيهَا مَعَ الْكَرَاهَةِ كَجَنَازَةٍ حَضَرَتْ وَسَجْدَةِ آيَةٍ تُلِيَتْ فِيهَا۔ وَيَصِحُّ اور صحیح ہے، وَيَصِحُّ اور صحیح ہے، اداؤ ما اس چیز کو ادا کرنا، یا صحیح اس چیز کو ادا کرنا، وجب فیہا جو واجب ہوئی ہو اس وقت میں یا ان اوقات میں، صحیح ہے اس چیز کو ادا کرنا جو واجب ہوئی ہو ان تین اوقات میں۔ فیہا کا ضمیر کا مرجع الاوقات مکروہہ یا الاوقات الثلاثہ جو اوپر گزرا ہے، مال کراہتی کراہت کے ساتھ، مال کراہتی کراہت کے ساتھ۔ کا جنازۃ حضرت جیسا کہ جنازہ جو حاضر ہو جائے، کا جنازۃ حضرت جیسا کہ جنازہ جو حاضر ہو جائے۔ و سجدۃ آیت اور سجدہ آیت یا سجدہ تلاوت، تلیت فیہا جو ان اوقات میں تلاوت کی گئی ہو، سجدے کی آیت جو ان اوقات میں تلاوت کی گئی ہو۔ مسئلہ پیچھے اوپر یہ آیا تھا کہ جو ان اوقات کے داخل ہونے سے پہلے نمازیں انسان کے ذمے میں لازم ہوتی ہیں وہ ان اوقات میں نہیں پڑھی جا سکتی ہیں، البتہ جو چیزیں انہی اوقات میں بندے کے اوپر لازم ہوئی ہوں تو کراہیت کے ساتھ وہ چیزیں ادا ہو جاتی ہیں، جیسے کہ نماز جنازہ ہے، زوال کے وقت میں اور سورج نکلنے کے وقت میں، سورج کے غروب کے وقت میں یہ نماز پڑھنا مکروہ ہے، لیکن اگر جنازہ عین اس وقت آیا ہو جب کہ سورج غروب ہو رہا ہو یا سورج نکل رہا ہو یا سورج ٹھہرا ہوا ہو، اور اسی وقت اگر جنازہ آیا ہے تو اسی وقت نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ اس کے آنے کا سبب اسی وقت بنا ہے تو اسی وقت وہ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص سجدے کی آیت کسی نے تلاوت کی ان مکروہ اوقات میں تو ان اوقات میں سجدہ بھی کر سکتا ہے، لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے، تو بہتر تو یہ ہے کہ بعد میں کر لے، لیکن اگر ان اوقات میں ادا کر لیا تو سجدہ ادا ہو جائے گا، مان لیا جائے گا، ذمے سے ساقط ہو جائے گا۔ اور صحیح ہے اس چیز کو ادا کرنا جو ان اوقات میں واجب ہوئی ہو کراہیت کے ساتھ، جیسا کہ جنازہ جو حاضر ہوا ہو اور سجدے کی آیت جو ان اوقات میں تلاوت کی گئی ہو۔ کما صح عصر الیوم عند الغروب مع الکراہۃ، جیسا کہ صحیح ہے اس دن کی اثر، جیسا کہ صحیح ہے اس دن کی اثر غروب کے وقت کراہیت کے ساتھ، عصر کی نماز سورج غروب ہونے کے وقت اسی دن کی جس دن پڑھ رہا ہے اسی دن کی کراہت کے ساتھ صحیح ہو جاتی ہے، تو جیسا چونکہ اس کے فرضیت کا جو وقت ہے وہ وقت ہی وہی ہے، تو اس وجہ سے جیسا کہ عصر کی نماز غروب کے وقت ادا ہو جاتی ہے، اسی طرح سے اگر جنازہ ان مکروہ اوقات میں آیا ہو یا سجدے کی آیت ان مکروہ اوقات میں تلاوت کی گئی ہو تو انہی اوقات میں سجدہ بھی ادا ہو جاتا ہے، نماز جنازہ بھی ادا ہو جاتی ہے، جیسا کہ عصر کی نماز کراہیت کے ساتھ غروب کے وقت میں ادا ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ صحیح ہے اس دن کی عصر غروب کے وقت کراہیت کے ساتھ۔ والاوقات الثلاثۃ یکرہ فیہا النافلۃ کراہۃ تحریم، والاوقات الثلاثۃ اور تینوں اوقات مکروہ ہے ان میں نفل کراہت تحریمی کے ساتھ، اور تینوں اوقات مکروہ ہے ان میں نفل نماز کراہت تحریمی کے ساتھ۔ تو یہ جو تین اوقات ہیں، چاہے سورج طلوع کا وقت ہو یا غروب کا ہو یا استوا کا ہو، ان تینوں اوقات میں نفل نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ ولو کان لہا سببا، اگرچہ اس کا سبب موجود ہو، یعنی اس نفل کا کوئی سبب بھی موجود ہو، جیسے مثال کے طور پر کسی نے نظر مانی کہ میں فلاں وقت میں نماز پڑھوں گا، یا یہ کہ کسی نے طواف کیا تو طواف کے بعد 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں، تو یہ اگرچہ ان کا سبب موجود ہے لیکن اس کے باوجود یہ نمازیں ان اوقات میں پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ ولو کان لہا سبب، اگرچہ اس نفل کا سبب موجود ہو، کل منظوری جیسا کہ نظر مانی بھی نماز، ورکعت طوافی اور طواف کی 2 رکعتیں، ورکعت طواف کی 2 رکعتیں۔ وَيُكْرَهُ التَّنَفُّلُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ بِأَكْثَرِ
من سنته ویکرہ التنفل، اور مکروہ ہے نفل پڑھنا بعد طلوع الفجر، فجر کے طلوع ہونے کے بعد، اس کی سنتوں سے زیادہ، بیاکثر من سنته، بیاکثرہ ہونا چاہیے، بیاکثرہ من سنته، اس کی سنتوں سے زیادہ۔ تو جب فجر طلوع ہو جائے یعنی صبح صادق ہو جائے تو صبح صادق کے بعد صرف فجر کی 2 سنتیں پڑھی جا سکتی ہیں، فجر کی 2 سنتوں کے علاوہ زائد نوافل پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ مکروہ ہے نفل پڑھنا فجر طلوع ہونے کے بعد اس کی سنتوں سے زیادہ، وبعد صلاتی ہی، اور فجر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد بھی سورج طلوع ہونے تک کسی طرح کی بھی سنتیں پڑھنا یا نوافل پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ وبعد صلاۃ العصر، اور عصر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد بھی ہر طرح کے نوافل پڑھنا مکروہ ہے۔ سورج کے اندر تبدیلی آنے سے پہلے یا مکروہ اوقات شروع ہونے سے پہلے فرائض تو پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن فرض عصر کی نماز پڑھنے کے بعد چاہے مکروہ وقت شروع نہ ہوا ہو تب بھی نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ وبعد صلاۃ العصر، اور عصر کی نماز کے بعد، وقبل صلاۃ المغربی، اور مغرب کی نماز سے پہلے، مغرب کی نماز سے پہلے، مغرب کی نماز سے پہلے نفل پڑھنا یہ بھی مکروہ ہے۔ ایسا کرنا صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے۔ عام طور پر صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام مغرب کی نماز سے پہلے اذان کے بعد نوافل نہیں پڑھا کرتے تھے۔ وعند خروج الخطیب، اور خطیب کے نکلنے کے وقت، حتیٰ یفرغ من الصلاۃ، یہاں تک کہ وہ نماز سے فارغ ہو جائے۔ تو جب خطیب خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف لے آئے تو بلکہ خطبہ دینے کے لیے جب اپنے جگہ سے نکلے تو اس کے نکلنے کے وقت نماز سے فارغ ہونے تک کا جو درمیان کا وقت ہے اس میں کسی بھی طرح کی نفل پڑھنا مکروہ ہے، حتیٰ کہ اس دن کی جو سنتیں ہیں ان سنتوں کا پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ تو خطیب کے نکلنے کے وقت یہاں تک کہ وہ نماز سے فارغ ہو جائے۔ وعند الاقامۃ الا سنت الفجر، اور اقامت کے وقت سوائے فجر کی سنتوں کے، اگر مؤذن نے اقامہ کہنا شروع کر دیا ہو تو پھر اس وقت جو ہے سنتیں پڑھنا مکروہ ہے، بلکہ جب اقامہ شروع ہو گیا تو اب فرض ہی ادا کرنے چاہیے۔ البتہ چونکہ فجر کی جو سنتیں ہیں ان کی تاکید زیادہ آئی ہے، لہذا اگر فجر کی جماعت ملنے کا یقین ہو کہ فرض نماز مل جائے گی اگرچہ تشہدی کیوں نہ ہو، تو اقامے کے وقت بھی فجر کی سنتیں پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ جہاں پر فرض نماز ادا ہو رہی ہو بالکل اس میں نہ پڑھا جائے، بلکہ گیٹ کے پاس میں یا باہر برآمدے میں پڑھنی چاہیے۔ اور اقامے کے وقت سوائے فجر کی سنتوں کے، وقبل العید، اور عید سے پہلے، ولو فی المنزل، اگرچہ گھر میں ہو، تو عید کی نماز سے پہلے بھی کوئی نفل نہیں پڑھی جائے گی، جیسے اشراق کی نماز ہوتی ہے، چاشت کی نمازیں ہوتی ہیں، تو یہ جو نماز جو ہے اس عید کی نماز سے پہلے نہیں پڑھی جائیں گی۔ وبعد فی المسجد، اور اس کے بعد مسجد میں، تو گھر میں تو اس کے بعد پڑھی جا سکتی ہے لیکن مسجد میں عید کی نماز کے بعد بھی نفل نہیں پڑھنے چاہیے۔ وبعد فی المسجد، اور اس کے بعد مسجد میں۔ وبین الجمعین فی عرفۃ و مزدلفہ، اور عرفہ اور مزدلفے میں 2 نمازوں کو جمع کرنے کے درمیان، عرفہ و مزدلفے میں 2 نمازوں کو جمع کرنے کے درمیان، جیسا کہ پہلے مسئلہ آ چکا ہے کہ عرفہ میں اور مزدلفہ میں 2 نمازوں کو جمع کیا جاتا ہے، عرفہ میں ظہر اور عصر کو جمع کیا جاتا ہے اور مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کو جمع کیا جاتا ہے، تو ان دونوں کے درمیان نفل پڑھنا مکروہ ہے، فرض نماز سے فارغ ہونے کے بعد دوسری نماز پڑھنی چاہیے۔ اور عرفہ و مزدلفہ میں 2 نمازوں کو جمع کرنے کے درمیان۔ وعند ضیق وقت المکتوبۃ، وعند ضیق وقت المکتوبۃ، اور فرض نماز کے وقت کے تنگ ہونے کے وقت، فرض نماز کے وقت کے تنگ ہونے کے وقت، عند وقت ضیق تنگ، وقت من وقت، مکتوبہ فرض، مکتوبہ کہا جاتا ہے اس نماز کو جو فرض کی گئی ہو، تو فرض نماز کے وقت کے تنگ ہونے کے وقت، تو اگر اتنا وقت بچا ہے کہ صرف فرض نماز پڑھی جا سکتی ہے
تو پھر اس وقت میں صرف فرض ادا کرنی چاہیے، نفل اور سنتیں نہیں پڑھنی چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر فجر کی نماز ہے اور صرف اتنا وقت رہا ہے کہ یا تو فرض پڑھ سکتا ہے سنتیں پڑھ سکتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں سنتوں کو چھوڑ دینا چاہیے اور فرض ادا کرنا چاہیے، اور سنتیں بعد میں سورج نکلنے کے بعد پڑھی جا سکتی ہے۔ ومدافعۃ الاخبثین، اور دونوں گندگیوں کو دفع کرتے وقت، اور دونوں گندگیوں کو، خبیث کی جمع اخبثین، اور دونوں گندگیوں کو دفع کرنے کے وقت، یعنی اگر کسی کو پیشاب یا پاخانے کا تقاضا ہو تو ایسے شدید تقاضے کے وقت نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ ہے، اور دونوں گندگیوں کو دفع کرنے کے وقت۔ وحضور طعام تتوقہ نفسہ، اور کھانے کے حاضر ہونے کے وقت جس کو اس کا دل چاہ رہا ہو، اور کھانے کے حاضر ہونے کے وقت تتوقہ، جس کو اس کا دل چاہ رہا ہو، جس کی طرف اس کا نفس مائل ہو رہا ہو، اور بحضور تعمین، اور کھانے کے حاضر ہونے کے وقت جس کو اس کا دل چاہ رہا ہو۔ وما یشغل البالا، اور اس کام کے وقت جو دل کو مشغول کر دے، اور اس کام کے وقت جو دل کو مشغول کر لے۔ ویخل بالخشوع، اور خشوع میں مخل ہو، تو اگر کوئی ایسا کام ہے کہ جس سے خشوع خضوع میں خلل پیدا ہو رہا ہے یا دل اس نماز سے مشغول ہو رہا ہے، تو ایسی اس وقت میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، ایسا کرنا نماز پڑھنے کو مکروہ بنا دیتا ہے۔ دیکھیں دوبارہ، وَيَصِحُّ أَدَاءُ مَا وَجَبَ فِيهَا مَعَ الْكَرَاهَةِ كَجَنَازَةٍ حَضَرَتْ وَسَجْدَةِ آیَةٍ تُلِیَتْ فِيهَا، اور صحیح ہے اس چیز کو ادا کرنا جو ان اوقات میں واجب ہوئی ہو کراہت کے ساتھ، جیسا کہ چلیں